بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أجمعين، وبعد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ہمارا آج کا ٹاپک جو کہ ہم ارکان ایمان میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ارکان ایمان میں سے ہم دو تقاضے اللہ پر ایمان لانے کے پڑھ چکے ہیں، جس میں پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک الہ مانا جائے اللہ کے سوا، کیونکہ ایمان باللہ تین چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اس کائنات کا رب ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی روٹی دینے والا نہیں ہے، کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے۔ اور ایمان باللہ کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے والا ہے تو پھر عبادت بھی صرف اسی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہی تمام تر جو ظاہری عبادات ہیں، جو باطنی عبادات ہیں، تمام تر عبادات کا، دعاؤں کا، نظر و نیاز کا، ہر ایک چیز کا جسے عبادت کہا جا سکتا ہے، اس کا جو ذمہ دار ہے، اس کا جو مستحق ہے، وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو ایمان باللہ کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس بات پر پختہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام جو اسماء حسنہ ہے، اچھے اس کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ صرف اسماء حسنہ کے ساتھ موسوم ہے، صفات کاملہ سے متصف ہے، اور اپنے ان اسماء اور ان صفات میں کمال ہے، اکمل ہے، یکتا ہے، اور اس جیسا ان اسماء میں، ان صفات میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہ اسماء وہ ہے، یہ صفات وہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بتایا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسماء اور ان صفات کے بارے میں اپنی احادیث میں ذکر کیا ہے۔ نہ ہم اس کی کوئی مثال دیتے ہیں، نہ اس میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اس کی طرح، نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، لہذا تم ان ناموں سے ہی اللہ کو پکارا کرو، اور ایسے لوگوں سے بھی تعلق نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں۔ کج روی کا مطلب ہوتا ہے ناموں میں کوئی ٹیڑھ پان اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اب ظاہری بات ہے، انسان انسان کا نام بگاڑے، انسان انسان کے نام کا مطلب غلط نکالے، انسان انسان کے نام کو بری طرح ملائے یا کسی بری شخصیت کے ساتھ ملائے۔ اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات کو ہم کسی اچھی شخصیت کے ساتھ بھی نہیں ملا سکتے، بری کے ساتھ ملانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے عنقریب اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ کے اسماء میں کج روی اختیار کرنا یا ٹیڑھی راہ اختیار کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پہلا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام یا اس کی صفات میں سے صفات کا انکار کر دیا جائے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو انکار کرتے ہیں
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ اور اس کی جن صفات عالیہ پر جو دلالت کرتے ہیں انہیں تسلیم نہ کیا جائے، ان کے بارے میں کوئی الگ عقیدہ رکھا جائے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ کے اسماء میں سے اللہ کی اسماء کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اسماء اور اللہ کی وہ صفات جو اس کی ذات عالیہ پر دلالت کرتی ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور تیسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جن کے معانی جو عظیم معانی ہیں ان پر جو دلالت کرتے ہیں ان کے خلاف عمل کیا جائے۔ مثلا اللہ کا ایک نام ہے رزاق، الرزاق، جب بھی اللہ تعالیٰ کے نام اللہ تعالیٰ کی صفات کو پکارا جائے گا تو ہمیشہ معرفہ پکارا جائے گا الف لام کے ساتھ، الرزاق۔ جب ہم رزاق کہیں گے تو وہ بندہ بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نام کے ساتھ ہمیشہ الف لام لگا کر معرفہ کر کے اللہ کے نام کو، اللہ کے اسماء کو پکارا جائے گا۔ اب یہ الرزاق جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رزق دینے والا اور رزق دینے کا اختیار صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس ہے، اور اس کے خلاف جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ اس کے خلاف عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس صفت کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جولی پھیلائی جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ یہ بھی رزاق ہے، یہ بھی رزق دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے العظیم، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہر قسم کی بزرگی، ہر قسم کی برتری، ہر قسم کی عظمت ایک اللہ کے لیے ہے، اور کائنات کے تمام امور اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ اس لیے جب ہمارا سر جھکے گا، ہمارا سجدہ ریز ہونا وہ صرف اور صرف اسی کے لیے ہے۔ اور اس کے خلاف عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی بزرگ یا کسی ولی کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا جائے، اس کی قبر پر سجدہ کیا جائے، یا غیر اللہ کو کائنات کے امور میں تصرف کرنے والا مانا جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ لاہور میں بارش آئی اور لاہور میں سیلاب آیا تھا تو جناب عرف عام میں لوگوں کے بقول وہ سو کولڈ داتا صاحب نے سیلاب کو ادھر موڑ دیا۔ ہے کسی کی قوت؟ جیسے وہ کراچی والے کہتے ہیں کہ جو سمندر میں دربار ہے سمندر کے کنارے پر وہ ہمیشہ سمندری طوفان کو روک لیتا ہے۔ جس دن کراچی کی باری آ گئی اس دن کون سا بابا اور کون سا مزار، جس دن باری آئی مزار سمیت طوفان سب کچھ لے اڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کا سورہ ارشاد ہے ان اللہ 99 اسماء من احصاها دخل الجنہ وهو وتر يحب الوتر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص انہیں حفظ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے وہ طاق ہے، اور اللہ تعالیٰ طاق اعداد کو ہی پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ اسماء حسنہ کو صرف زبانی رٹ لیا جائے، زبانی یاد کر لیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کو یاد کر کے ان کے معانی کو سمجھ کے اپنے دل میں اتارا جائے، دل میں محفوظ کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کو سمجھنا ہے۔ وہ معبود برحق ہے، عبدیت صرف اسی کی ہے، اور رازق ہے، رزق کی امید صرف اسی کی ہے، وہ رحمان ہے، رحمت کی امید صرف اسی سے ہے۔ ان کے خلاف عمل نہ کیا جائے، مقصد یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو اعتقاد جو ہم نے ذکر کرنے ہیں، جو ہمیں سمجھنے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے اچھے نام، اس کی بلند صفات جو کہ اس کے کامل ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اس کا کوئی ہم مثل نہیں ہے، نہ ہی کائنات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ اس جیسا ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اللہ کا ایک نام ہے الحی، ہم عام طور پر پڑھتے ہیں الحی القیوم، زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا۔ اب یہ جو زندگی ہے الحی،
اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت حیات زندہ رہنا ثابت ہوتی ہے۔ لہذا اس کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسی کامل طریقے پر ثابت کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کامل ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور اس میں کمال کے تمام تر لوازم شامل ہے، علم بھی، قدرت بھی، موجودگی بھی، سب کچھ۔ اور یہ ایسی زندگی ہے جو شروع سے ہے اور شروع آخر تک رہے گی، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی کوئی اختتام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم، سورۃ بقرہ کی آیت ہے، آیت الکرسی کے نام سے موسوم ہے، 255 نمبر آیت، کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو زندہ اور جاوید ہے، قائم رہنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام عیوب، نقائص، اللہ ان سے پاک ہے۔ عاجز آ جانا، کمزوری آ جانا، جہالت، ظلم، اللہ پاک ہے ان ساری چیزوں سے۔ اللہ مخلوق کی ہر قسم کی مشابہت سے مبرہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ اب اللہ کی سماعت اور اللہ کی بصارت وہ انسان جیسی نہیں ہے۔ انسان کے پاس یہ جو صفات ہیں یہ لمیٹڈ ہے، اللہ کی یہ صفات ان لمیٹڈ ہے۔ اللہ کی صفات یہ صفات خالق ہے، انسان کی تو صفات بھی مخلوق ہے، وہ اللہ ہی کی دین کرتا ہے، اللہ ہی نے دی ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ خوب سننے والا ہے، وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ظلم کرنا بھی ایک ویکنس ہے۔ اپنی طاقت کا نشہ جس کو ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا خبروں میں بار بار آتا ہے، فلاں چودھری نے اپنے کاموں کو مارا، کتے چھوڑ دیے، فلاں چودھری نے اپنے ورکرز کو، اپنے مزاروں کو، اپنے کھیتوں میں کام کرنے والوں کو پریشان کیا، تنگ کیا، انہیں مارا، کتے چھوڑ دیے۔ یہ طاقت بھی ایک نشہ ہوتا ہے، اور اس نشے کا نشہ ایک کمزوری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی تمام تر کمزوریوں سے بالکل مبرہ ہے۔ اللہ ان کمزوریوں سے اوپر ہے، کوئی کمزوری اس کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتی۔ تو یہ ہم کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو تمام تر کمزوریوں سے، عیبوں سے پاک ہے، اور کیا ہے، وتعالی بلند ہے، معیاری ہے، بہت بلند، بہت بزرگی والا، بہت برتری والا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، سورۃ فصلت کی آیت نمبر 46 ہے کہ آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بندوں نے وہی بھگتنا ہے جو بندوں نے کیا ہے، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کرنا۔ وما كان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کر دے، اللہ کو مجبور کر دے۔ میں مجبوری کی آپ کو مثال دیتا ہوں، کل آپ نے اور میں نے سب نے نیوز میں دیکھا ہوگا، وہ 17-18 لوگ دریائے سوات کے ایک ٹیلے پر کھڑے تھے، سیلابی ریلا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے وہ سارے کے سارے لوگ، چھوٹے بچے، خواتین، قوت والے مرد، سب کے سب اس طوفانی ریلے میں بہہ گئے، سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ یہ ہے مجبوری، عاجز آ جانا، مجبور ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی مجبوری سے بھی پاک ہے، اور زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کر دے۔ اس کے بعد بھولنا ایک کمزوری ہے، انسان کبھی اچھے عمل کر کے بھی بھول جاتا ہے، کبھی کبھی اپنی برائی کو بھی بھول جاتا ہے، کبھی کسی نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہو، اچھائی کو تو ہم ویسے ہی بھول جاتے ہیں، اچھائی کرنے والے کو بھی بھول جاتے ہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ کبھی کوئی اچھائی کی بھی تھی۔ ہاں، کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی ہو وہ ہم کبھی نہیں بھولتے، ہم کہتے ہیں نا نا نا، مر جانا ہے، اس کو نہیں معاف کرنا۔
یہ انسانی کمزوری ہے، نسیان، بھول جانا۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بات کا تذکرہ فرما دیا، وما ربک وما کان ربک نسیا، تیرا رب کبھی بھولتا بھی نہیں ہے، بھولنے والا بھی نہیں ہے۔ انسان اپنے منہ سے بات نکال کر بھول جاتا ہے، انسان اپنی بات کر کے بھول جاتا ہے، کبھی کبھی انسان نیکی کر کے بھی بھول جاتا ہے، کبھی کبھی انسان برائی کر کے بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں بھولتے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا ہے، وہ بات اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پاس لکھ لیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، آپ نے اور میں نے جو بھی بولنا ہے، جو بھی کرنا ہے، جو بھی ہمارا کردار ہے، وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ پھر انسان کو اس کے اس قول کی وجہ سے کوئی برائی پیش آتی ہے یا کوئی اچھائی پیش آتی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی برائی میں مبتلا ہو جائیں یا کسی اچھائی میں ہمیں ایک دم سے مل جائے جس کا ہم نے سوچا بھی نہ ہوتا۔ ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں کہ یار کوئی نیکی آگے آ گئی، پتہ ہی نہیں تھا مجھے۔ یا کبھی ہوتا ہے ایکسیڈنٹلی کسی چیز سے بچ ہی جائے کہ شدید قسم کا کوئی معاملہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ ہم کہتے ہیں ہماری عام زبان میں یا میرے فرشتے نے ہاتھ رکھ کے بچایا، تو ساتھ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اللہ کو ہماری کوئی نیکی پسند آ گئی ہے، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اسی طرح کوئی برائی اگر آ جائے تو عام طور پر جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بڑا بولا ہے، منہ سے ایمی کچھ نہ کچھ غلط غلط بھی بکتا رہتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ تمہاری اپنی زبان کا کیا دھرا جو ہے وہ تمہارے آگے آیا ہے، کم بولا کر۔ ہمارے ابو مثال دیا کرتے ہیں، ایک ماں تھی، اپنے بیٹے کو پکارا، اس نے بات سنی نہیں، شاید نماز پڑھ رہا تھا، نہیں بچہ تھا، یہ نیک کی بات ہے، بد کی تو بات ہی نہیں کر رہی۔ اور اس نے ماں نے اس کو دعا دی یا بد دعا دی، پنجابی میں یا کسی بھی زبان میں، جس کا پنجابی ترجمہ یہ تھا کہ جا تو جوانیوں ٹوٹے۔ آپ پتہ نہیں آپ کو پنجابی کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا کہ جب تم بھرپور جوانی میں ہو اس ٹائم تم مر جاؤ۔ یہ عام طور پر ہماری پنجابی زبان میں ٹوٹیں جو ہے نا، وہ جیسے پتنگ کی ڈور ٹوٹتی ہے نا۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، وقت گزرا، بچہ بڑا ہوا، لڑکا تھا، نوجوان تھا، جوان ہوا، شادی کا دن آ گیا، صحرا باندھ کر بیٹھا تھا، بارات کو لینے کے لیے نکلنے لگے، اسی وقت وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ پھر وہ ماں روتی تھی کہ اسے میری بددعا آج لگی ہے، وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہانی اصل ہے یا نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی بات ضرور ہے کہ ہم جو چیز اپنے منہ سے نکالتے ہیں وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور رب تیرا بھولتا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کے بارے میں، اپنے شوہروں اور اپنی بیویوں کے بارے میں، ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں، بچے اپنے ماں باپ کے بارے میں زبانوں کو دھیان کر کے استعمال کیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے۔ جو آپ نے کہہ دینا نا، اگر اللہ کے ہاں وہ بات قبول ہو گئی تو پھر وہ پوری ہو کر رہے گی۔ جب شادی ہوتی ہے نا، شادی والے دن وہی دن انسان کی بھرپور جوانی کا ہوتا ہے۔ سب سے ٹاپ کا دن ایک مرد کی زندگی میں وہ دن ہوتا ہے جس دن اس کی شادی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے عظیم ترین دن وہ دن ہوتا ہے اس کی زندگی میں جب اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی صورت میں بیٹا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے عظیم ترین دن ایک مرد کی زندگی میں وہ ہوتا ہے جب اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے۔ یہ 3 دن کہ ان 3 دنوں کے لیے مرد ساری زندگی
ریاضت کرتا ہے، تپسیا کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، صرف ان 3 دنوں کو گزارنے کے لیے بس. اور انہی 3 دنوں کے لیے مرد جو ہے وہ اپنی زندگی گلا دیتا ہے، اور بعد میں اسی مرد کو اسی کی اولاد بول رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. تو بھول جانا ایک انسانی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کا رد کیا ہے اپنی ذات کے لیے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے، تیرا رب بھولتا نہیں ہے. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ کے اثبات کے لیے کچھ باتیں ضروری ہیں جن کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ کو ثابت کرتے ہوئے ہم نے 5 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. نمبر 1، قرآن مجید اور حدیث پاک میں جو اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی طور پر ان کو ثابت کرنا ہے. نمبر 2، اس بات کا پختہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کاملہ سے متصف ہے اور تمام تر عیوب سے اور تمام تر نقائص سے پاک ہے. اللہ کا کوئی عیب نہیں، اللہ میں کوئی نقص نہیں. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی صفات اور مخلوقات کی صفات وہ ایک جیسی نہیں ہے. اللہ کا رحم کرنا اور مخلوق کا رحم کرنا، ہم کہتے ہیں دوسروں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا. اللہ کا رحم کرنا وہ الہ معبود کا رحم کرنا ہے، وہ خالق کا رحم کرنا ہے. انسان کا رحم کرنا یہ مخلوق ہے، اس کی صفات میں مخلوقات کی صفات کسی قسم کی مشابہت نہیں پائی جاتی دونوں میں. اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کی صفات میں سے نہ اس کے افعال میں سے. اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کون بتائے گا کہ کوئی بھی پودا اگانا ہو، کوئی بھی پودا، گھاس پھوس سمجھ لیں، آم کا درخت، ہم آم کا درخت سمجھ لیتے ہیں. اگر آم کا درخت اگانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ کون بتائے گا؟ گٹھلی کو زمین میں بونا پڑے گا. اچھا جی، گٹھلی کو زمین میں بوئیں گے تو لازمی ہے کہ آم کا درخت اگ بھی جائے گا، پودا اگ بھی جائے گا. پانی دینا، اس کی نشو و نما کا دھیان رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے درخت بنا دے، یہ سب ضروری ہے. جی، یعنی آم کی گٹھلی کو بو کر بھی ہمیں امید اس کو اگانے کی اللہ پر ہوتی ہے، اپنی کوشش پر نہیں. کئی بار ہوتا ہے ہم گٹھلی بو دیتے ہیں، وہ پودا ہی نہیں اگتا، اور اگر پودا اگ بھی جائے تو اگ کے جل جاتا ہے. کئی بار ہوتا ہے کہ پودا اہم ہی گٹھلی لگائی ہوتی ہے تو وہ درخت بن جاتا ہے. اور میرے گھر کے باہر شہتوت کا چھوٹا سا پودا تھا اور گھر کی دیوار کی جڑ میں تھا، تو میں نے کہا خود ہی ختم ہو جائے گا. وہ جناب کچھ سال 6 ماہ گزرے، اچھا خاصا پودا بڑا ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ یہ تو دیوار کی جڑ کے نیچے ہے، پودے کو کاٹنا تو نہیں ہے. تو اس کے ساتھ دیوار کے ساتھ اینٹ رکھ دی، تھوڑا سا پودے کو باندھ دیا تاکہ یہ خود ہی کھسک کے دیوار کے نیچے سے آگے کی طرف بڑھ جائے. تو اس کو کھسکا کے آہستہ آہستہ آگے کر دیا، حالانکہ اس کو لگایا نہیں تھا، اگایا نہیں تھا، اس کی کوئی خدمت نہیں کی، اس کو کوئی پانی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کیا. اور وہ اچھا خاصا درخت تھا. جب گھر بیچا ہے تو اس وقت وہ جگہ چھوٹی، ورنہ تو وہ اس ٹائم پورا درخت تھا، شہتوت لگنے شروع ہو گئے اس کے اوپر. اب ہم لوگوں کو کوئی چیز اگانی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بیج بوئیں گے، بیج بونے کے بعد اس کی کیئر کریں گے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے. جبکہ اللہ وحدہ لا شریک اس بات سے مبرہ ہے کہ اللہ کو فصلیں اگانے کے لیے اللہ کو بیج کی ضرورت ہے. اللہ کا تو حکم ہی کافی ہے. یہ ہے انسان کی اور اللہ کی صفات میں سے فرق. اللہ کی صفات بھی خالق کی صفات ہے، وہ خالق ہے، اس کا ایک لفظ کن اس پوری کائنات کی ہر ایک چیز کو بنانے والا ہے. ہم یہ اسکول کی چھت ڈال رہے ہیں، آج 20 دن ہو گیا مستری مزدور لگے ہوئے،
اللہ نے پوری کائنات کو 7 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا ہے. تو مخلوق کی صفات وہ بھی مخلوق ہے، اور اللہ کی صفات وہ خالق کی صفات ہے. ہمیں کوشش کر کے نتیجے کی ذمہ داری اللہ پر امید رکھ کے کرنی پڑتی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک وہ ذمہ دار ہے نتیجے. اور جب اس نے کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے تو صرف کن کہتا ہے، اور وہ چیز اس کی مرضی، اس کی مشیت کے مطابق پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی کے مشابہ نہیں. ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگانے والا ہے تو ہم بھی اگانے والے ہیں. اللہ رزق دینے والا ہے تو میری ماں بھی مجھے روٹی دیتی ہے، میری بیوی بھی میرے لیے کھانا پکاتی ہے. وہ کھانا پکاتی ہے. اللہ وہ ہے جس نے پوری امت کے لیے مائدہ آسمان سے لگایا دسترخوان نیچے اتار دیا تھا. ہم سبزی لائیں گے پھر ماں کاٹ کر پکائے گی. اللہ اس سبزی کو بھی اگانے والا ہے. اللہ چاہے وہ سبزی وہ پھل اگے ہی نہ. چوتھی چیز، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اس کی کیفیت کے بارے میں بحث نہیں کرنا. کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، یہ سوال اللہ کے بارے میں کرنا ہی گناہ ہے. اللہ کی کیفیات کا، اس کی صفات کی کیفیت کا سوائے اس کے کسی کو معلوم نہیں ہے. اس لیے اس کی کیفیت معلوم کرنے کا تکلف کرنا یا اسے بیان کرنا یہ مخلوق کے لیے درست نہیں ہے. مثلا اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن کہتا ہے ید اللہ مبسوطہ، اللہ کا ہاتھ بڑا کھلا ہے. تو اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے، یہ کیفیت بیان کرنا اللہ کے بارے میں درست نہیں. اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، اللہ کے قدم کا ذکر ہے، اللہ کے پیر کی ایڑی کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کی آنکھوں کا، اللہ کی بصارت کا ذکر ہے، اللہ کے قلب کا، دل کا ذکر ہے. لیکن اس کی کوئی مثال بیان کرنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، نہ ہم کریں گے، نہ کرنا درست ہے. پانچویں بات، اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ہیں وہ جیسی بھی ہیں، جس طرح کی بھی ہیں، ہم منوعاً اسے اسی طرح مانتے ہیں. نہ اس کی کیفیت کو سمجھیں گے، نہ اس کی تفصیل میں جائیں گے، نہ اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے قائم کریں گے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الاستواء. قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اب اس استواء کو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے کامل طریقے پر ثابت کرنا ہے جس کا وہ مستحق ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ ہی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کی اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کو مخلوق کے مستوی ہونے کی ساتھ تشبیہ دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جیسے اللہ نے بیان کی ہیں ہم ویسے ہی مانتے ہیں. جیسے کہ امام مالک کا قول مشہور ہے الاستواء معلوم، ہمیں استواء معلوم ہے، اس کا معنی معلوم ہے کہ اوپر ہے اللہ. والکیف مجہول، اس کی جو کیفیت ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، ہمیں نہ معلوم ہے اس کی کیفیت. والایمان بہ واجب، اللہ تعالیٰ کی عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت پر ایمان لانا یہ واجب ہے. والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، یہ بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات پر اور اس پر مرتب ہونے والے احکام اور آثار پر ایمان لانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی اور اس کی بڑائی کو اس کے شایان شان ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق مطلقاً اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر اس کا بلند ہونا ثابت ہے. اور اس میں ان لوگوں کا رد موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ بذات خود ہر جگہ موجود نہیں، اللہ کی ذات عرش بری پر ہے. الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ کی موجودگی اپنی ذات کے ساتھ وہ عرش پر ہے.
اپنی صفات کے ساتھ، علم کے ساتھ، دیکھنے کے ساتھ، سننے کے ساتھ، نگہبانی کرنے کے ساتھ، نگرانی کرنے کے ساتھ، احاطہ کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اپنی ذات، اپنی موجودگی کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی تمام تر چیزوں کی حرکات اور سکنات کا علم رکھتا ہے، انہیں سنتا ہے، انہیں دیکھتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 59 ہے کہ تمام تب غیب کی چابیاں، غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اور اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ سمندر اور خشکی میں جو کچھ بھی ہے وہ سبھی کو جانتا ہے، اور کوئی پتا تک نہیں گرتا کہ اسے وہ جانتا نہ ہو، اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو، اور وہ تر اور خشکی میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ جانتا ہے، اور سب کچھ اس کے پاس کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ سمجھنا، آخری بات اس ٹاپک کی، ذاتی اور فعلی صفات میں اہل سنہ والجماع کا عقیدہ کیا ہے۔ جب اہل سنت والجماع ہم کہیں گے تو ایک بات کو یاد رکھیں، اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سبھی آتے ہیں سوائے شیعہ کے۔ اہل سنہ والجماع سے مراد یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید کے بعد احادیث، اور پھر اصحابہ رسول، تابعین، تبع تابعین، ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو عقیدہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، جو ہم نے آپ کو پڑھایا ہے، جو سمجھایا ہے، اہل سنہ والجماع کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور فعلی صفات کے بارے میں ہم نے یہی عقیدہ رکھنا ہے۔ ذاتی صفات سے مراد اللہ کی وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے متعلق ہے، مثلا اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی انگلیاں ہیں، اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ کی ایڑی ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جن کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث سے ملتا ہے۔ اور فعلی صفات کون سی ہیں؟ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے بعد افعال کے متعلق ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر روز نزول فرماتا ہے، تو یہ نازل ہونا اللہ کی صفت ہے، آنا اللہ کی صفت ہے، مخلوق سے محبت کرنا اللہ کی صفت ہے، مخلوق جب اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتی ہے، اللہ کا راضی ہونا اللہ کی صفت ہے، پسند کرنا اللہ کی صفت ہے، ہمارے اعمال برے کو ناپسند کرنا اللہ کی صفت ہے، ناراض ہونا اللہ کی صفت ہے، غضبناک ہونا اللہ کی صفت ہے، انتقام لینا اللہ کی صفت ہے، ہنسنا اور خوش ہونا اور رحمت کرنا اللہ کا فضل، اللہ کی قدرت، یہ ساری اللہ کی فعلی صفات ہیں۔ اور یہ تمام صفات بھی قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں، اور اہل سنت والجماع ان تمام صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے اسی طرح مانتی ہیں جس طرح اللہ نے ان کو بیان کیا ہے۔ جیسے اللہ کی صفات اللہ کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو، اس کے شان کے لائق ہیں، جس طرح اللہ نے ذکر کی، ہم بھی ان کو اسی طرح ہی مانتے ہیں۔ ہم ان صفات میں تعویلات نہیں کرتے، نہ ہی کرنی چاہیے، اور نہ ہی مخلوق کی صفات کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتے ہیں، بلکہ ہم ان پر یوں ہی ایمان لاتے ہیں جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس ساری بات کا جو خلاصہ تھا وہ یہ ہے کہ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت اس کائنات کا تصرف کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس کائنات کے کسی بھی معاملے میں کچھ بھی تصرف کر سکے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ وہ اکیلا خالق ہے، معبود برحق وہی ہے، اسی کی ہی عبادت انسان نے کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، نہ کسی کو سجدہ، نہ کسی کی تعظیم، نہ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، نہ کسی کے سامنے قیام، نہ کسی کو رکوع، نہ کسی کے ساتھ دعا، نہ کسی کے نام کی نظر و نیاز۔ جو بھی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم عبادت کہہ سکتے ہیں وہ ساری کی ساری ایک اللہ کے لیے۔
اور تیسری چیز ایمان باللہ کا تقاضا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر اسی طرح ایمان لانا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل اتوار ہے، چھٹی ہوگی، اور پرسوں پیر والے دن انشاءاللہ العزیز ہمارا جو دوسرا رکن ایمان کا ہے وہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ ہم انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں سیکھنے کی سمجھنے کی اور ایمان باللہ پر اصل طریقے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا